اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ فلما پھر جب فصلہ لے کر چلے طالوت بالجنود لشکروں کو، قالا فرمایا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہارا امتحان لیں گے بنہر نہر کے ذریعے، فمن شریبا جو پیے گا منہ اس سے، فلیس منی وہ میرا نہیں ہوگا یا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ اور جو اس کو نہیں پیے گا، فإنہ منی بے شک وہ مجھ سے ہوگا، الا مگر منی کی طرف جو چلو پی لے غرفتاً بیدی اپنے ہاتھ سے ایک چلو، فشربوا منہ تو ان سب لوگوں نے اس سے پانی پیا، الا قلیلا منہم مگر کم لوگوں نے ان میں سے، فلما جاوزہ ہوا جب آگے بڑھے وہ، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا ہم میں طاقت نہیں ہے، الیوم آج بجالوت جالوت سے لڑنے کی، وجنودی اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، قال الذین یظنون ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فیۃ قلیلہ فیہ کا معنی جماعت، کتنی ہی کم جماعتیں ہیں ایسی ہیں، غلبت جو غالب آ گئی ہیں، فیۃ کثیرہ بہت سی جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تمہاری ایک نہر کے ذریعے آزمائش کرے گا، اس سے جو شخص پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا بے شک وہ مجھ سے ہوگا، ہاں مگر جو آدمی اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پی لے۔ پھر ان سب لوگوں نے اس نہر سے پانی پیا سوائے ان میں سے چند لوگوں کے۔ پھر جب طالوت نے اور ان ساتھ جو ایمان لائے تھے انہوں نے اس نہر کو عبور کیا یا اس سے آگے بڑھے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو اللہ پر یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کہ کتنی ہی کم جماعتیں ایسی ہوئی ہیں جو بہت سی جماعتوں پر یا بڑی جماعت اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا اور جب برزو وہ سامنے آئے، جالوت کے وجنود ہی اس کے لشکروں کے، قالوا ان لوگوں نے اہل ایمان نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ہم پر انڈیل دیجئے، صبراً صبر، وثبت اور جما دیجئے، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ اور جب وہ اہل ایمان جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کیا ہے ہمارے رب ہم پر صبر اور ثابت قدمی کی صفات انڈیل دیجئے اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ فہزموہم باذن اللہ، فہزموہم تو ان مسلمانوں نے اہل ایمان نے جالوت کو اور اس کے لشکر والوں کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ قتل کیا داود نے جالوت کو، وآتاہ اللہ اور اس کو دی اللہ تعالیٰ نے الملک کا بادشاہت، والحکمہ اور حکمت، وعلمہ اور اس کو علم دیا، مما یشاء اس میں سے جو چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ اللہ دور کرتے لوگوں کو، بعضهم ببعض ایک کو دوسرے کے ذریعے، لفسدت الارض تو زمین خراب ہو جاتی، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر جہان والوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ پھر اہل ایمان نے جالوت اور اس کے لشکروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داود نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے داود کو بادشاہت اور حکمت اور جو کچھ چاہا علم عطا فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے دور نہ کرتے تو زمین خراب ہو جاتی، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تلک یہ آیات اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا جنہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، علیک آپ کے سامنے، بالحق کی ٹھیک، وانک یقیناً آپ لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک
تلاوت کر رہے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسل یہ رسول ہیں، فضلنا ہم نے افضل کیا ہے، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے بعض وہ ہیں، من کلم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے ہیں، وآتینا عیسی بن مریم اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیاں یا معجزات، وأیدناہ اور ہم نے ان کو قوت بخشی بروح القدس روح القدس کے ذریعے، ولو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتل الذین نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتہم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، ولکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ان میں سے بعض لوگ تو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر بعض نے کفر کیا، ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے مقتتلوا تو وہ نہ لڑتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جس کے ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ رسول ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی یا بعض کو بعض سے افضل قرار دیا ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کی درجات بلند فرمائے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے اور ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے تقویت بخشی، اگر اللہ چاہتے تو ان کے پاس واضح دلائل آنے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض لوگ تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کا وہی کرتے ہیں جس کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا واقعہ بیان فرمایا، پیچھے واقعہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، کیونکہ مشرکین نے ان پر ظلم و ستم کیا تھا، تو تاکہ ہم ان کی اس بادشاہ کی ماتحتی میں جہاد کر سکیں۔ تو پھر ان کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو وہی واقعہ چل رہا ہے۔ تو جالوت بادشاہ بنے، جالوت تو کافروں کا بادشاہ تھا، طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا، حکمران بنایا، تو طالوت نے لشکروں کو درست کیا اور درست کرنے کے بعد دشمن سے جہاد کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت طالوت نے اپنے لوگوں سے اہل ایمان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر سے مراد دریائے اردن ہے، تو وہاں پہنچ کے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے، تم نے وہاں پیٹ بھر کر سیر ہو کر پانی نہیں پینا، کسی کو پیاس بھی لگی ہو تو کم پانی پینا ہے۔ جب وہ دریائے اردن پر پہنچے تو اکثر لوگوں نے پانی بہت زیادہ پی لیا، تو حضرت طالوت نے ان کو فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے پانی پیے گا اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں جائے گا، جو کم پانی پیے گا وہ ساتھ جہاد میں جا سکے گا۔ یہ امتحان اس لیے لیا کہ جہاد اور جنگ میں کامیابی کے لیے فوج کا امیر کی اطاعت کرنا نہایت ضروری ہے، جو فوج اطاعت کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، جو اطاعت نہیں کرتی وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اکثر لوگوں نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا، جب پانی پیٹ بھر کے پیا تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور وہ اس طرح نکھار ہو گیا کہ یہ لوگ صحیح طریقے سے جہاد اور جنگ نہیں کر سکیں گے۔ جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے اچھی طرح پیا تھا تو انہوں نے کہا لا طاقت اليوم بجالوت وجنودی، انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے نہیں لڑ سکتے۔ جن لوگوں نے پانی کم پیا، جو پختہ اہل ایمان تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بہت سی تعداد میں کم جماعتیں جو اہل ایمان کی تھیں، بہت تعداد میں بہت زیادہ کافر جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے جنگ کرنے کے لیے ظاہری وسائل اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ثابت قدمی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے بھی چھوڑ دیا گیا، ساتھ لے کے نہیں گئے، اور جو کم بچ گئے تھے اہل ایمان، پختہ یقین ایمان والے، صبر والے، ان کو ساتھ لے کر حضرت طالوت روانہ ہوئے۔ جب جالوت اس کے لشکروں کے سامنے گئے تو پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر اور ثابت قدمی کی صفت انڈیل دیجئے اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد انہوں نے جہاد شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حکم سے طالوت اور اس کے لشکر نے جالوت کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت دشمن کے بادشاہ کو قتل کیا۔ کیسے قتل کیا اس کا واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 3 بھائی تھے، داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، والد کی خدمت میں مشغول رہتے تھے، تو ان کے 2 بھائی باقی جہاد میں چلے گئے تھے، تو پیچھے انہیں خبر گیری کرنے کے لیے یہ آئے، تو اس سے 2-3 دن پہلے
جالوت دشمن بادشاہ، یہ دشمن بادشاہ کا پہلوان یہ چیلنج کر رہا تھا کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے، مجھ سے مقابلہ کرے میدان میں۔ مسلمانوں تو کچھ تیار نہیں ہوا تھا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب حضرت داؤد آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے مقابلہ کر لوں، تو بادشاہ نے کہا طالوت نے کہا کہ جی آپ مقابلہ نہ کریں، آپ کی عمر کم ہے اور آپ چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اجازت دیں، میں کر لوں مقابلہ۔ چنانچہ آگے بڑھے، انہوں نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر زور سے پھینک کر مارا، وہ جالوت کی پیشانی پر لگا اور سر کے اندر داخل ہو گیا اور جالوت وہیں گر گیا۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور جا کر انہوں نے اسی کی تلوار سے اس کو سر قلم کیا اور اس طرح جالوت کا لشکر کو شکست ہو گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ داؤد بہت طاقتور انسان ہے۔ پھر طالوت بادشاہ رہے۔ طالوت کے بعد پھر انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو بادشاہ ہوں گے وہ داؤد ہوں گے۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بنے، ان کو اللہ نے ملک بھی دیا، بادشاہ بھی دی اور حکمت بھی دی، نبوت عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تو بھی بادشاہ تھے، تو اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، علم بھی عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ جہاد کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کو اور ان کا زور اچھے لوگوں کے لیے ختم نہ کراتے تو زمین فساد پھیل جاتا اور بڑی خون ریزی، بہت زیادہ خون ریزی ہوتی۔ اگر برے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو چاہیں کریں تو پھر زمین میں بڑا فساد پھیلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد اس لیے رکھا ہے اسلام میں تاکہ برے لوگوں کو اس کے ذریعے خاتمہ کیا جائے اور اچھے لوگوں کو حکومت دی جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہانداروں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ یہ فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو فتح عطا فرماتے ہیں، ان کو اختیارات عطا فرماتے ہیں، حکومت عطا فرماتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ، طالوت کا واقعہ، جالوت کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بیان فرمانا آپ کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ آپ تو اس زمانے میں موجود تو نہیں تھے، نہ سچی کتابیں موجود تھیں۔ آج کل تو کتابیں ہر موضوع پہ لکھی ہوئی ہیں، وہ کتابی دور نہیں تھا، پھر بھی آپ نے صحیح باتیں بیان فرمائی ہیں اور تورات انجیل زبور کے مطابق تھیں، وہ ان میں تفصیلات تھیں ہیں۔ اس بات کی علامت ہے اور دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی تھے۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں لڑنا نبیوں کا کام نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ جہاں شریعت نے لڑنے کا حکم دیا ہے، جہاد کا کفار سے حکم دیا ہے، وہاں جہاد کرنا شرائط کے مطابق یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی فساد نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کا مقام اونچا ہے، بعض کا کم ہے۔ جزوی فضیلت تو انبیاء کو، مختلف انبیاء کو حاصل ہے۔ جزوی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کام میں، یہ چیز میں ایک نبی دوسروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کلیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست باتیں فرمائی کوہ طور پہ، جتنی باتیں ان سے فرمائی براہ راست کسی نبی سے نہیں فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ بلند تھا، ان کو فضیلت حاصل تھی۔ اور انبیاء کو مختلف معجزے ملے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے اللہ کے حکم سے، اور مٹی کا پرندہ بناتے اسے اڑاتے تو سچ میں پرندہ بن جا کے اڑ جایا کرتا تھا۔ یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ کلی مجموعی لحاظ سے ذرا جو فضائل حاصل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا لیکن مجھ پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ تم مجھے اور انبیاء فضیلت نہ دو، مجھے بڑا نہ بتاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر قرآن میں تو اللہ فرمایا ہم فضیلت دی ہے بعض پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا نہیں تھا کہ آپ کا مقام سب نبیوں سے اونچا ہے۔ نمبر 2، یہ آپ نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ اس طرح فضیلت نہ دو کہ معاذ اللہ کسی اور نبی کی شان میں تم کمی کرو، یہ مقابلہ نہ کرو کہ ہمارے نبی میں یہ چیز تھی فلاں نبی میں یہ چیز نہیں تھی، ہمارے نبی میں یہ صفت تھی فلاں نبی میں یہ صفت نہیں تھی، جس سے کسی نبی کی حقارت یا مرتبہ کمی کا تاثر ملے، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ آج بھی جس شخص کو اپنے جس قائد سے، لیڈر سے، جماعت سے یا استاد سے، مرشد سے محبت ہوتی ہے تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے بزرگ، میرے شیخ، میرے پیر، میرے لیڈر، میری جماعت سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی دنیا میں جماعت ہے ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، بلکہ ایسا ہوتا بھی نہیں حقیقت میں۔ ہوتا ہی ہے کہ کوئی خاص شخصیت، کوئی خاص جماعت کسی خاص دائرے میں کسی خاص موضوع پر کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں معاملے میں، فلاں کام میں
فلاں شخصیت کو فلاں جماعت کو برتری حاصل ہے. حقیقت بھی یہی ہوتی ہے, ہر لحاظ سے ہر کسی کو برتری حاصل نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات دیے اور روح القدس سے مدد کی. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ساتھ رکھا ہوا تھا کہ یہودی ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. روح القدس سے جبرائیل علیہ السلام ہی مراد ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس دلائل بھی آئے تھے کہ صحیح راستہ کون سا غلط کون سا, پھر بھی آپس میں لڑتے رہے, اختلاف کرتے رہے. بعض لوگوں میں سے ایمان لے آئے, بعض ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ نہ آپس میں لڑتے. تو اللہ تعالیٰ کب چاہتے ہیں؟ جب بندہ خود کوئی برا کام چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں. بندہ اچھا کام چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ وہ لڑیں آپس میں یا کفر کریں معاذ اللہ, وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے, ایسا نہیں تھا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں, برے کام بھی کر سکتے ہیں. بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے جیسا کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتے ہیں. پھر اللہ کی چاہت اس کی چاہت میں شامل ہو جاتی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ برے کاموں پسند نہیں فرماتے. قرآن کریم میں ہے ولا یرضی لعباد الکفر, اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.